نبی پاک نے اعلان فرمایا جیش اسرا کے لیے مال کی ضرورت ہے، مال دو بھائی۔ ایک دفعہ حضور نے اعلان کیا، عثمان کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 100 اونٹ بما سامان کے یا 100 گھوڑا بما سامان کے۔ بیٹھ گئے۔ پھر کریم نے اعلان کیا مال کی ضرورت ہے۔ عثمان پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ سیدنا عثمان غنی کا پیار ہے۔ پھر اٹھ کے کھڑے، حضور میرا 100 اور کر لیں۔ بیٹھ گئے۔ پھر اعلان کیا۔ حضرت عثمان سے رہا نہیں جا رہا، ادھر ادھر پلٹ کے دیکھتے ہیں، وہ اندر پانی لوڑ نہیں، ہڑا نو رہ براندی۔ درویش کہتے ہیں تیرے اندر اگر عشق کا ہڑ آ جائے نا، ہڑ، وہ پھر کسی سے رستہ نہیں پوچھتا۔ کبھی سیلاب نے بھی رستہ پوچھا ہے کہ ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں؟ وہ تو ہڑ ہے، وہ کو رستہ پوچھتا ہے، وہ تو رستہ بناتا ہے۔ پھر کہا کچھ اور چاہیے، تو حضرت عثمان اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ عثمان جو حاضر ہے، اور شامل کر لے میرا حصہ۔ اور پھر اپنے پیسے لا کے سارے حضور کی مقدس گود میں ڈالے۔ یا رسول اللہ آپ کا ہی ہے سارا، حضور آپ کا ہی ہے۔ تن تندور تے ہڈیاں بالن، اسا ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلے تھل لایا، تن دا سالن من دی ہانڈی، لون صبر دا پایا، غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا؟ غلام فریدا میں ساری تیری، ساری پیش کر دی عرضی۔ یہاں نا لوگ ناپ تول کے پیار کرتے ہیں، کبھی پیار بھی ناپ تول کے ہوتا ہے، سوچ سمجھ کے محبت کرتے ہیں، وہ بھی کوئی محبت ہے؟ حضور نے تو فرمایا محبت آدمی کو اندھا کر دیتی، بہرا کر دیتی، گنگا کر دیتی۔ اور کتنے سال ہو گئے بچھڑے ہوئے، جیسے ہی گئے تو جا کے کہا ابو سفیان سے کہ ہم یہاں جنگ کرنے نہیں آئے، عمرہ کرنے آئے۔ سیدنا عثمان غنی سے ابو سفیان نے کہا یہ ذرا دیکھنا، یہ ذرا دیکھنا، یہ ہمارے بزرگوں نے عشق کہاں سے لیا ہے۔ حضرت عثمان غنی سے ابو سفیان کہنے لگے وہ سامنے بیت اللہ شریف ہے، طواف کرنا ہے تو کر لو، وہ صفا مروہ ہے آپ نے صحیح کرنی ہے تو کر لو، وہ حجر اسود ہے چومنا ہے تو چوم لو، وہ آب زمزم ہے پینا تو پی لو، لیکن ہم تمہارے نبی پاک کو نہیں یہ کرنے دیں گے۔ سامنے کعبہ ہے، سامنے حجر اسود ہے، سامنے مقام ابراہیم ہے، پر میں نماز پڑھا کہ تیں ول ویکھاں، میں نماز پڑھا کہ تیں ول ویکھاں، مینوں کعبہ بھل گیا آئی، اب بھل گئیاں نہیں سب صوم صلاتاں، اکو یار دا فکر پہ آئی۔ حضرت عثمان کہنے لگے کعبے کا طواف اور محبوب کے بغیر، صفا مروہ کے چکر اور محبوب کے بغیر، نبی پاک کے بغیر؟ فرمایا نام ہی اسی محبوب کے ساتھ طواف کروں گا جس نے کعبے کا رستہ دکھایا ہے، انہی کے ساتھ صفا مروہ ہوگا جنہوں نے اس کا حسن بتایا ہے، جنہوں نے نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھاں، مینوں کعبہ بھل گیا آئی، اب ویکھنا بھل گئیاں نہیں سب صوم صلاتاں، ایک کو یار دا یہاں سے لیا ہے میرے امام نے، یہاں سے عقیدہ لیا ہے میرے امام نے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، اور تم کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، اور غور سے سن تو رضا کعبے سے بھی آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے بھی آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام نے کہا نام بھئی طواف اور حضور کے بغیر، طواف اور نبی پاک کے بغیر، نہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ادھر ایک شخص نے بول کے کہا حضور عثمان تو بڑی موج میں ہو گئے، ہم تو تڑپ گئے مکے کی یاد میں، عثمان تو بڑی موج میں طواف کرتے ہوں گے، صحیح کرتے ہوں گے۔ محبوب نے پلٹ کے دیکھا، فرمایا وہ میرا عثمان ہے۔ ہاں میں نے کہا ایک مقام، ایک یہ ہے کہ کوئی محبت کرے، اور ایک یہ کہ محبوب کی نظر میں، فرمایا وہ میرا عثمان ہے، میرے بغیر اور طواف، میرے بغیر اور طواف، یہ کیسے ممکن ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ سیدنا عثمان غنی، خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔
انہوں نے حضرت عثمان کو روک لیا تھا، بٹھا لیا تھا. یہاں خبر پھیل گئی جناب عثمان کو شہید کر دیا گیا. عثمان، میں قربان رستوں سے جہاں تھے آپ گزرا کرتے تھے، میرے محبوب نے فرمایا آؤ بھائی سارے میرے ہاتھ پر بیعت کرو، میرے ہاتھ پر بیعت کرو، موت کی بیعت کرو، ہم نے عثمان کے خون کا بدلہ لینا. محبوب کا جوش و خروش، صحابہ بیعت کر رہے ہیں کس بات پر؟ حضرت عثمان کے بدلے پر. 1400 لوگوں نے بیعت کی بشمول مولا علی شیر خدا کے. کیا ہم نے حضرت عثمان کا بدلہ؟ حضور کو پتا تھا، محبوب تو جانتے ہیں، پر جذبات کو صحیح رخ دینا تھا. فرمایا آؤ بیعت کرو، اور تمام لوگوں نے بیعت کر لی، صرف حضرت عثمان نہیں تھے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں محبوب نے اپنے ہاتھ فضا میں لہرائے، فرمایا بھئی عثمان موجود نہیں ہے. فرمایا یہ ہاتھ میرا، یہ میرے عثمان کا، لو میں عثمان کی بھی بیعت کرتا ہوں، یہ عثمان کی بھی. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، جناب انس بن مالک فرماتے ہیں قسم اللہ کی، وہ جس وقت نبی پاک نے کہا نا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، فرماتے ہیں اس وقت عثمان کا ہاتھ کائنات کے سب لوگوں کے ہاتھوں سے بہتر ہو گیا تھا. اتنی عظمتیں ملی حضرت عثمان غنی کو، اتنا مقام ملا سیدنا عثمان کو. یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو دروازہ رسول کے خاص غلام ہیں، ان غلاموں کی محبت سے فیض آئے گا رسول پاک کی محبت کا. غلامی کی طبیعت چاہے گی، ان سے پیار کرو گے تو مدینے والے کے محبوب بن جاؤ گے. ان لوگوں سے سیکھیں گے کہ دین کا اصل مزاج کیا ہے، یہ بتائیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی، پیار کیا، اس انداز میں کیا کہ وہ درجنوں سینکڑوں لوگ کھڑے ہیں اور کئی دنوں کی بھوک ہے، تو منافقین ہنس رہے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کے پاس تو کھانا ہی نہیں. تو عثمان غنی اونٹوں پہ رکھ کے پکا کے لنگر بھیج رہے ہیں، انہیں کھلاؤ، ان کو عثمان کی جانب سے کھلاؤ کھانے. حضرت عثمان غنی ایک صحابی قرض لے گئے، کچھ دنوں کے بعد آئے، آ کے کہنے لگے واپس لے کہنے لگے میں نے تو مربت میں دے دیا تھا، تو میرے نبی پاک کا غلام ہے، میں تو اس نسبت کا پابند دے دیا تھا، واپسی کا کیا مانا ہوں. حضرت سیدنا عثمان غنی کا ڈھلا ہوا رسیلا سجیلا مزاج، اس میں خوبصورتی، اس میں ٹھہراؤ، اس میں رسول پاک کی محبت کا رنگ. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی صاحبزادی ہیں، ان کے ساتھ حضرت عثمان غنی کا نکاح ہوا. جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں حضور نے مجھے کچھ چیز دینے بھیجا، ابھی میں چھوٹا تھا، گھروں میں چلا جاتا تھا، اور بعض نے لکھا ابھی پردے کی آیتیں نہیں آئی تھی، لوگ جاتے تھے ایک دوسرے کے گھروں میں. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں گیا کھانا دینے، تو میں نے دونوں میاں بیوی کو گھر میں بیٹھے دیکھا. میں واپس آیا تو محبوب فرمانے لگے میری بیٹی اور میرے داماد کو دیکھا ہے؟ کہ میں نے کہا یا رسول اللہ دیکھا ہے. فرمایا اتنے خوبصورت لوگ پہلے بھی کبھی دیکھے؟ اتنے خوبصورت تھے حضرت عثمان غنی، اتنے حسین تھے، اتنا ان کے مزاج میں نفاست تھی، اس قدر زیادہ شرم و حیا والے. حضور فرماتے ہیں ایسے لوگ کبھی دیکھیں؟ میرے دوستوں، ان لوگوں سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کے ناموں پر اپنی اولادوں کے نام رکھنا، ان کی غلامی کا ذکر اپنی طبیعتوں میں پیدا کرنا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آنا ان کا ذکر کرتے تو مختلف انداز میں، مختلف زاویوں سے. محبوب ایک باغ میں بیٹھے، یہ بھی ذرا دیکھنا، کبھی من موج میں ہوتا ہے اور تن شوق میں ہوتا ہے، کبھی کیفیات اور ہوتی ہیں. کبھی وہ ایک مقام پہ کہا تھا نا میرے اوپر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ میرے ساتھ میرا رب ہوتا ہے جو اس کی شان کے لائق. تو نبی پاک علیہ السلام پر گویا وہ جو حضور فرماتے ہیں نا میرے ساتھ ایک ایسا وقت آتا ہے جب میرے ساتھ میرا کریم مالک کرم نوازی فرماتا ہے، وہی آتی ہے، یہ کلام کرتا ہے. تو محبوب پاک صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرمائے ہیں. جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک باغ میں حضور بیٹھے تھے، تو میری حضور نے ڈیوٹی لگائی باہر دروازے پر. فرماتے ہیں باہر کوئی آیا اس باغ کے دروازے پر، تو حضور فرمانے لگے جو دروازے پہ آیا اسے اجازت بھی دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو. ظاہراً تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بھی بندہ نہیں دیکھا کون آیا ہے، وہ سامنے تو آیا ہی نہیں، لیکن حضور نے اندر بیٹھے بیٹھے ہی محبوب فرمانے لگے وہ جو آیا ہے نا
क्योंकि हुजूर तो मालिक है ना जन्नत के। मेरे इमाम फरमाते तुझ से और जन्नत से क्या मतलब, मुनकर दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हुजूर अंदर बैठे हैं, देखा ही नहीं बाहर कौन है, और फरमाने लगे वो जो आया दरवाजे पे उसे बता दो तू जन्नती है। हजरत अबू मूसा अशअरी कहते हैं दरवाजा खोला तो अबू बकर सिद्दीक थे। ये देखो किन के नाम जन्नत अलाट होती है और बार बार उन्हीं का कुर्रा निकल आता है, उन्हीं के तज़किरे होने लगते हैं, उन्हीं का जिक्र। सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते हैं थोड़ी देर के बाद फिर कोई दरवाजे पे आया, हुजूर फरमाने लगे उसे इजाजत भी दे दो और जन्नत की बिशारत भी दे दो। ये सियासता में हदीस मौजूद है। फरमाते हैं मैं जो गया दरवाजा खोला तो दरवाजे पे फारूक आजम थे। सैयदना अबू मूसा अशअरी कहते हैं दरवाजे पे दस्तक हुई तो मेरा फिर ना ध्यान लम्हाए मुबारका की तरफ ही था। वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। फिर दरवाजे पे दस्तक हुई तो करीम फरमाने लगे दरवाजा खोलो और उस बंदे से कहो तुम पर आजमाइश भी आएगी, पर ये बता दो तू है जन्नती। तुम्हें आजमाइशें देखनी पड़ेंगी, तकलीफें आएंगी, फितने आए। कहते मैं दरवाजे पे गया तो सैयदना उस्मान गनी मौजूद। मेरे दोस्तों इन लोगों के बारे में कभी तशकीक का शिकार ना होना, किसी शरारत करने वाले की शरारत के पीछे ना चलना। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो पहले खबर दी थी कि हज़रत उस्मान गनी पर फितने आएंगे, आजमाइशें आएंगी, और सही रवायत में मौजूद है खबर दी थी। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तो वो मकाम व मर्तबा है, वो शान है कि उनकी शहादत की खबर भी रसूल पाक ने दे दी। पर मैं ये शहीद होगा उस्मान, शहादत तक की खबर। हुजूर को प्यार है ना सैयदना उस्मान। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ओहद पहाड़ पे गए तो ओहद पहाड़ कांपने लगा। कौन था हुजूर के साथ? हजरत सिद्दीक अकबर थे, सैयदना फारूक आजम थे और हजरत उस्मान गनी थे। ओहद पहाड़ कांपने लगा। वैसे हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कांप नहीं रहा था, उसे पता चला महबूब आया तो वजद कर रहा था, वो ना जरा वजद कर रहा था, सुरूर में आ गया, वो कांपने लगा। मुहद्दिसी ने लिखा है कांपने लगा, उसमें हरकत आई, और जब वो हरकत कर रहा था, कांप रहा था, वजद कर रहा था, तो हुजूर पता क्या फरमाते हैं ओहद से? ये बातें हम सुनते हैं, कभी इनका मजा तो लेके देखो। फिर गौर करो, हुजूर हैं पहाड़ पे, हजरत उमर हैं, सैयदना अबू बकर हैं, हजरत उस्मान है। हुजूर पहाड़ पे हैं, पहाड़ कांपा है, वजद किया है, हरकत की है। हुजूर पता क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं ओहद ठहर जा, तेरे ऊपर एक नबी है, एक सिद्दीक है, 2 शहीद हैं। और तू देख तो सही, मकाम देख, एजाज देख, एहतराम देख, तेरे ऊपर एक नबी है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद हैं। दुनिया में बड़े शहीद हुए, और उस शहीद का मर्तबा भी जानते हो जिसे हुजूर ने शहीद कहा? एक तो ये है ना प्रोपेगेंडे पर लोग बड़े लोगों को शहीद कहते हैं, और जिन्हें हुजूर की जुबान अतहर शहीद कहे, नबी पाक जिन्हें शहीद कहे। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया 2 शहीद हैं। तो 2 शहीद कौन थे? एक हजरत उमर फारूक, एक हजरत उस्मान गनी। और फिर नबी पाक ने मेरी शहादत की खबर नहीं दी, हुजूर ने यह भी बताया इनका मकाम क्या होगा, इनको मिलेगा क्या। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे एक तो शहादत है, और शहीद को जन्नती, और सहाबी वैसे ही जन्नती, और फिर अशरा मुबशरा, और फिर खुलफाए राशिदीन, और फिर सैयदना उस्मान गनी, और फिर शहादत का एजाज। ये सारी निस्बतें तो अपनी जगह, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे हर नबी का कोई ना कोई रफीक होता है, और फरमाया मेरा रफीक उस्मान गनी है, वो भी जन्नत में। ये जन्नत में मेरे रफीक होंगे, मेरे साथ होंगे सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी अजमतों को बयान किया, इनका जो हुजूर के साथ गुलामी का रिश्ता है, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ वफा का रिश्ता है, हर मकाम पर, हर मौका पर, जिस तरह सैयदना उस्मान गनी अपनी खिदमात लेके हाजिर हैं, पेश हैं, हर जगह मौजूद है, हुजूर का उन पर एतमाद है,
بہت گہری محبت ہونی چاہیے امت کو حضرت عثمان غنی سے، بہت زیادہ وارفتگی اور شوق ہمارے دل میں ہونا چاہیے سیدنا عثمان غنی کا، اور اس قدر احترام سے ہمیں لوگوں کے تذکار اپنی اگلی نسل تک منتقل کرنے چاہیے کہ وہ لوگ ان کی دیکھیں نا. آج سب سے بڑا مسئلہ نوجوان نسل میں کیا ہے؟ جو چیز ہمیں سب سے زیادہ اپنے بچوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے وہ شرم و حیا ہے، وہ سنجیدگی ہے، وہ معاملہ فہمی ہے، وہ وزاداری ہے، وہ وقار ہے، وہ متانت ہے، سنجیدگی ہے. ہماری آنے والی نسل ان خوبیوں کا شکار ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اپنی آنے والی نسل میں وقار پیدا کرنا چاہیں، سنجیدگی پیدا کرنا چاہیں، ان کے اندر وہ وزاداری لانا چاہیں، شرم و حیا لانا چاہیں، سب سے زیادہ ضروری ہے کہ حضرت عثمان غنی کی سیرت انہیں سکھائیں. یہاں لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے تو پیسہ بڑا بندے کو بااعتماد کر دیتا ہے، تو بہت سارے لوگ پھر وہ بڑی بڑی عجیب و غریب معاملات میں نہیں چلے جاتے. اللہ ماشاءاللہ چلے، سب کی بات نہیں کرتا، ڈھیر سارا طبقہ دولت کے نام پر مختلف قسم کی معاذ اللہ عیاشیوں میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں. حضرت عثمان غنی کو اللہ نے اتنا مال عطا فرمایا لیکن پھر بھی جھکی ہوئی نظریں، پھر بھی پیکرے شرم و حیا، پھر بھی وہ اپنے گھر کے اندر غسل کر رہے ہیں تو پھر بھی تہمت باندھ کے غسل کر رہے ہیں. فرماتے مجھے اپنی آنکھوں سے بھی حیا آتی، میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جو حیا کے معنی ہو. ان کے مزاج کے اندر ایسی حیا تھی کہ ان کا کردار حیا بانٹتا تھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو کسی ایک مخصوص چیز کو سخت ناپسند کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی وزادار شرم. آج میری سوسائٹی میں زو مانا باتیں پھیلائی گئی، غلط باتیں کی جاتی ہیں، ایسی باتیں، اور ایسے لوگ اس سطح پر اتر کر باتیں کرتے ہیں جن کے منہ سے اچھی بھی نہیں لگتی کہ یار آپ اپنی وزاداری دیکھیں، آپ نے کتنی کمزور بات کر. بچوں کے بیچ بیٹھ کر، دوستوں کے بیچ بیٹھ کر آپ نے اتنی چھوٹی بات کر دی. آپ نے صرف 2 لمحوں کے لیے لوگوں کو ہنسانا تھا لیکن آپ نے حیا کا ہی خیال نہیں رکھا. آپ کے جو من میں آیا آپ نے کہہ دیا. ہر بات کو سنانے کی ہوتی ہے، ہر بات کو. حضرت علی شیر خدا فرماتے میں نے ایک مخصوص مسئلہ حضور سے پوچھنا تھا لیکن مجھے اتنی حیا آتی تھی میں کئی ہفتے کئی مہینے پوچھ نہیں سکا، حالانکہ بات شریعت کی پوچھنی تھی. فرماتے پھر کوئی شخص آیا، اس نے وہ بات پوچھی تو میرا بھی مسئلہ حل ہو گیا. مزاج میں جب شرم و حیا ہوتی ہے، اور فرمایا جب بندہ بے حیا ہو جائے پھر جو مرضی کرے. پھر تو لوگ باپ کو مذاق کرتے ہیں، پھر تو اپنے بزرگوں کو مذاق کرتے ہیں. لہجوں کا سنجیدہ ہونا، متانت، وزاداری، وقار، ہر جگہ ہر بات نہیں کی جا سکتی. لہذا انسان کو اپنی ہر حیثیت کا خیال ہونا چاہیے. حضرت عثمان غنی کے مزاج کے اندر جو حیا کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. نبی پاک علیہ السلام آرام فرمایا، بڑی معروف روایت ہے، اور تھوڑی سی پنڈلی مبارک سے چادر مبارک کٹی ہوئی ہے. حضرت ابو بکر آئے، حضور لیٹے رہے، عمر آئے، لیٹے رہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں عثمان غنی آئے. اچھا ایک بات یہاں، حضرت عمر مزاج کے جلالی ہیں، جناب عثمان تو ٹھنڈی طبیعت کے آدمی، لیکن ان کے مزاج کے اندر وہ جو ایک الگ وزاداری ہے، ان کے مزاج کے اندر وہ جو اس معاملے کے اندر بہت زیادہ سنجیدگی ہے. دروازے پہ دستو، کوئی کون ہے دروازے پہ؟ حضور میں عثمان غنی. فرمایا ذرا رکو. سیدہ کہتی ہیں حضور اٹھ کے بیٹھے. اللہ کرے آپ سمجھیں یہ حضور کی شفقت ہے غلام کے لیے، یہ محبوب کی. اوے چھوٹے تو خیال رکھتے ہی ہیں بڑوں کی، یہ پسند ہے یہ پسند ہے، لیکن اگر محبوب کریم اتنا کرم کرے، اپنے غلام کی چاہت کا خیال کریں تو پھر بات بھی دیکھیں اور پھر اس غلام کی شان بھی دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ذرا رکو. حضرت عثمان غنی رک گئے، محبوب اٹھے، پہلے اپنی چادر مبارک کو ٹھیک کیا اور پھر حضور نے فرمایا اب آ جاؤ. بات چیت ہوئی، سیدنا عثمان تشریف لے گئے، باقی بھی چلے گئے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی میں نے عرض کی حضور ابو بکر صدیق بھی آئے، فاروق اعظم بھی آئے اور عثمان غنی. یا رسول اللہ آپ نے کہا رکو اور رکے، پھر آپ نے اپنی تہمت کو سمیٹا تو کریم نے کیا فرمایا؟
حضور فرمانے لگے عائشہ جس سے فرشتے بھی حیا کریں، اوئے ہوئے، فرمایا جس سے فرشتے بھی حیا کریں میں نہ اس سے حیا کروں۔ فرشتے عثمان غنی سے حیا کرے، فرشتے سیدنا عثمان غنی سے تو فرشتے حیا کرے، حضور حیا کرے، پھر وہ بڑا بے حیا نہیں جو عثمان غنی کا حیا نہ کرے، بڑا بے حیا ہے جو سیدنا عثمان کا حیا نہ کرے۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں حضور نے فرمایا ان سے تو فرشتے بھی حیا کریں۔ حیا کا فروغ ملے گا اگر حضرت عثمان کی زندگی اور سیرت کو عام کی، حیا معاشرے میں عام ہوگی، ہماری اولادیں ان کو پتہ چلے گا کہ خوبصورتی تو حیا میں ہے، خوبصورتی تو نیچی نظروں میں ہے، خوبصورتی تو انسان کی وزاداری میں ہے، خوبصورتی تو تھوڑی باتیں کرنے میں، خوبصورتی تو ایسا لباس پہننے میں ہے جو حیادار ہو، خوبصورتی تو اس میں ہے جس میں انسان زیادہ وزادار لگے، زیادہ حسن اس میں ہے جس میں وہ زیادہ حیادار ہے۔ خرچ کرنا ہے لوگوں نے، لیکن کیا بتائیں آپ کو کس قدر زیادہ مشکل میں لوگ آ جاتے ہیں جب رب ہمیں دیتا ہے بے حساب دیتا ہے، اور جب ہم خرچ کرنے پہ آتے ہیں اتنا حساب، اتنی تیاری، اتنا غور۔ یہ ہمیں حضرت عثمان نے سکھایا کہ جب دیا اللہ نے ہے تو اس کے راستے میں بے دریغ ہی دینا۔ اور تیسری بات، حضرت عثمان غنی کو کئی دفعہ حضور نے جنت کی بشارت دی، لیکن وہ بڑا ڈرتے تھے اپنے رب کریم سے۔ ہمیشہ جو بڑا ہوتا ہے نا اس کی ذمہ داریاں بڑی ہوتی ہیں، جو بڑا ہوتا ہے یاد رکھنا اس میں احساس بھی بڑا ہوتا ہے، بڑا احساس ہوتا ہے اس میں۔ پہلے انسان اپنا خیال رکھتا ہے، اگر اللہ اسے 5 بچے دے دے تو پھر اس کا احساس بڑا ہو جاتا ہے، پھر اس نے کئیوں کا خیال رکھنا ہے، کئی چیزوں کا۔ اچھا پھر میں نے دیکھا کہ دادا جی ابا جی یہ کہہ رہے تھے بچوں کی شادی کر لوں پھر میں آزاد ہوں، لیکن وہ 5 بچے تھے، اب ان کے 3 بچے، اب احساس اور بڑا ہو گیا۔ اب بات آگے، جیسے جیسے بندہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کا احساس بھی، وہ ایک کے بارے میں سوچتا ہے کہ اس کو ضرورت ہو، اس کا کیا کرنا ہے، اس کا۔ اسی طرح جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جیسے جیسے ان پر فضل بڑھتا ہے نا ویسے ویسے ان کا احساس بڑھتا ہے، خوف بڑھتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو عالم ہوتے ہیں وہ رب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کے بندوں میں سے جو جتنا جانتے ہیں وہ اتنا اللہ سے۔ قبر پہ کھڑے تھے حضرت عثمان غنی، ایک قبر پہ کھڑے تھے، اتنا روئے کہ داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی۔ بڑے لوگوں کے احساس بڑھے، بڑے لوگوں کی ذمہ داریاں بڑھی، بڑے لوگوں کی باتیں بڑھی، رو پڑے، داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی۔ حضرت عثمان غنی سے کہا گیا جناب اتنا روتے ہیں آپ کو تو حضور نے 3 دفعہ جنت کی بشارت دی۔ تو سیدنا عثمان غنی فرمانے لگے جس کریم نے 3 دفعہ مجھے جنتی کہا ہے نا، اسی کریم محبوب نے فرمایا ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں پریشان ہوا کہیں آگے بھی نہ ہو جائے۔ تو احساس ان کی زندگی میں، ان سے 3 باتیں سیکھ لیں، شرم و حیا سیکھیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سیکھیں، ان سے خوف خدا سیکھیں۔